قربانی کی روشن مثال تھی محترمہ بینظیر بھٹو۔ 27 دسمبر کو ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور اس سے پہلے جب وہ پاکستان تشریف لائی تھی تو 18 اکتوبر کو بھی ان پہ حملہ کیا گیا، اور اس میں تقریباً 140 لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور ریاست کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کو اپنا ہدف حاصل کرنا تھا، محترمہ کو کسی بھی طرح سیاست سے ہٹانا تھا۔ ان کی بہت لمبی جرنی رہی ہے، مشکلات، ایگزائل، جیل، اپنے خون کے رشتوں کی قربانی۔ ان کے والد صاحب ذوالفقار بھٹو کو ایگزیکیوشن ہوئی 1977 میں، پھر شاہ نواز بھٹو کو یہاں فرانس میں زہر دے کر مروایا گیا، پھر مرتضیٰ بھٹو کی 1996 میں کراچی میں فیک پولیس انکاؤنٹر میں قتل کرایا گیا، ہاؤس اریسٹ، اور تقریباً 5 سال ان کو جیل میں گزارنا پڑا۔ ریلیجیس پارٹیز ان کے خلاف ہوتی تھی، ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک ویژن جو ان کا تھا کہ بھائی یہ فتوے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی انہوں نے بہت جھیلا۔ ملٹری پاور بروکرز بھی بیچ میں آئے، حمید گل ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ، تو یہ جو ایک میوزیکل چیئر رہی 90s میں کہ 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنی، کوئی 2-3 سال، اور 2 دفعہ نواز شریف، اور بغیر کسی اختیار کے ان کو، کیونکہ ظاہر پاکستان میں فوجی اگر سامنے ہو تو بھی وہی ہوتی ہے اگر پیچھے ہو، اور سویلین گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے۔ اور ضیاء نے اسلامائزیشن کمپین جو کی تھی اس میں سپریس کی تھی، وومن رائٹس کو بہت سپریس کیا تھا، تو محترمہ نے کافی سٹیپس اٹھائے تھے، اسٹڈیز سینٹرز میجر یونیورسٹیز میں قائم کیے، پہلا عورتوں کا بینک جو ہے وہ قائم کیا، ریزرو کوٹا رکھا پبلک سیکٹر کے لیے، پولیس اسٹیشنز صرف جو خواتین کی وہ قائم کی، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام شروع کیا، اور وومن ہاسٹلز کا انعقاد اس طرح کے، اور جوڈیشری کے لیے ان کی اپائنٹمنٹس، اور ان کے لیے ایک راستہ لیڈرشپ پوزیشن کے لیے عورتوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور جنرلز اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ انٹرفیرنس رہی، تھریٹس بھی آئے مشرف کی طرف سے، اور جو 27 کو ہوا اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح مرتضیٰ کے قتل کے بعد کرائم سین کو دھویا گیا، یہاں پہ بھی کرائم سین کو دھویا گیا، پھر ان کو ایک لمبے راستے سے ہسپتال لے جایا گیا تاکہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہی کوئی جو یونائٹڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انویسٹیگیشن رپورٹس ہے ان میں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، اتنا سیکیورٹی جان بوجھ کے لیبس چھوڑا گیا۔ پھر جہاں سے وہ قاتل آیا تھا، رات رکا تھا دارالعلوم حقانیہ میں، اس کو خود بعد میں جو ہے عمران خان نے کوئی 57 کروڑ تک امداد کی تھی 2 دفعہ، یہ اس کی ایک نیوز ہے۔ سیاستدانوں کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس وقت 27 میں لاڑکانہ میں تھا جب یہ خبر ہمیں بعد میں پتہ چلی، اچانک سے ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ تو ہم تو پیپلز پارٹی کے ویسے ہی جو قوم پرست ہماری جماعتیں ہیں جو کہ سندھ کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی رہتی تھی، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہے، انہوں نے سودے بازی کی ہے سندھ کی جو ہے رائٹ سے اس کے حوالے سے، اور وہ جینوئن جو ہے سندھ کا کیس نہیں لڑ رہی ہے اور اس طرح۔ لیکن محترمہ کے حوالے سے ہم بہت جذباتی ہوتے تھے، اور ان کے کئی جیالے جانثار موجود ہوتے تھے، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ یہ جو ہنگامے شروع ہوئے پورے پاکستان میں، اور بہت زیادہ ہوئے، اتنے شدید ہوئے، ہوا یہ کہ ان ہنگاموں میں پیپلز پارٹی والوں نے ہی یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان۔ تو اسی پہ زرداری کو 3-4 دن بعد ایک کوئی ہنگامی پریس کانفرنس یا اس طرح کرنی پڑی، اور یہ نعرہ لگانا پڑا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، جس کو سندھی میں انہوں نے کہا پاکستان کھپے۔ اگر اس کے حوالے سے نعرہ لگاتے کہ پاکستان نہیں کھپے، نہیں چاہیے، تو پھر تو یہ BLA کی طرح بہت ساری پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر سندھ کو پاکستان میں رہنے دینا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو کیونکہ اپنے نظریے کے خلاف اب PPP کارکن بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے جسمم کی طرح، لیکن پھر ان کو اس کو آہستہ آہستہ دبایا گیا، اور اقتدار کی گیم میں خود PPP نے سب کچھ چھوڑ دیا، سندھ میں ان کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی۔